ایسا سیب تو نے زندگی میں نہیں کھایا ہوگا، یہ لگا ہوا، اتنا سا پورشن تھا وہ۔ جب صبح میں اٹھا، اب فجر کی نماز کے بعد فوراً وہاں سے موو کرنا ہے، اب وہ جو چلتے ہیں نا جی قافلے، تو ہزاروں لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اس میں 70% لوگ بچھڑ جاتے ہیں، ہاں ہاں، پھر وہ آ کے ملتے ہیں جمرات پہ کہیں یا پھر اپنے خیموں میں۔ تو اسی قافلے کے اندر پھر مجھے وہ خاتون ٹکرائی، وہی خاتون مجھے ٹکرائی، اور اس نے مجھے کہا میرے بچے ٹھنڈا پانی ہے میرے پاس۔ تو میں نے ان سے پانی لیا، تو میں نے کہا اماں یہ تو زمزم ہے، کہنے یہاں زمزم ہی ہے ٹھنڈا میرے پاس، بس ایک ہے تمہارے لیے میں نے رکھا تھا کہیں مل جاؤ۔ یقین تھا کہ مل جاؤ گے، اے اللہ، واہ 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 واہ۔ واقعات بڑے بڑے مزیدار ہوتے ہیں سر۔ ایک کہیں میں نے سنایا بھی ہے یہ بات، ایک میں گم شدہ حاجیوں کے ساتھ ڈیوٹی کرتا تھا، تو ایک اماں مجھے مل گئی، میں نے کہا نہیں پتر میں نے قصور دی لاری چ پا دے۔ اوتھے میں کہا اماں مکہ مکرمہ تو مکہ ہی قصور ہے کتوں لبا گیا میں کہا اماں تو نہیں یاد ہے تسی جہاز سے بہ کے آئے سو؟ کہندی او پتر میں نا اپنی نوح دے ڈر تو بیٹھی رہی، بڑی کپتی ہے، اچھا وہ خوف تو میں بیٹھی رہی، ورنہ میں تے جہاز تو ڈر لگدا سی، او خوف تو بیٹھی رہی۔ یس، میں کہا یا اللہ ان کی کریے۔ اچھا جی تھوڑا سا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگے ہوں گے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس کی بہو سامنے آ گئی، تو میں نے کہا اماں وہ لڑکی تمہیں دیکھ کے رو رہی، کہندی یہی تو میری نوح ہے۔ اب وہ اماں آئی، جب اس کے قریب اماں اس کو ملی، اماں نے بڑا اس سے پیار کیا، کپتی نوح کو، اپنی کپتی نوح۔ ہاں، تو میں اماں کے پاس، میں کہا اماں جی میرے لائق کی خدمت ہے؟ اماں کہندی جاوید دفعہ ہو جا پر 1.5 گھنٹہ تو میرا ضائع کرتا۔ میں کہا نو پرابلم، میں اپنی ڈیوٹی کر دیتی، میں اپنی ڈیوٹی کر، وہ اماں مجھے کبھی نہیں بھولی۔ واہ 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 واہ۔ لیکن کمال سفر ہے سر وہ، ایک ایک لمحہ۔ یس، مجھے آج بھی نعمان اجاز صاحب یاد آتے ہیں، سسر تھے ان کے، بزرگ تھے، جی جی اکٹھے تھے ہم لوگ۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ تو میں نعمان بھائی کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنا حج تو کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ کس طرح ان کو سنبھال رہے تھے، کتنا ان کو پیمپر کرتے، او مائی گڈنس۔ اصل حج تو وہ تھا، وہ والا تھا، وہ خود تو کر ہی رہے ہیں، وہ تو ہو ہی جانا ہے، وہ تو ہو ہی جانا ہے۔ وہاں پہ تو وہ جو ان کو پیمپر کرتے تھے، ان کو جو سنبھالتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے نا جی، اس پہ مجھے بڑا رشک آتا تھا کہ کس قدر خوش قسمت ہے نعمان اجاز صاحب کے، اللہ پاک نے ان کو حج تو دیا ہی ہے، ساتھ خدمت بھی دی ہے۔ میں نے بڑی ولیوں کی کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں سر، جو خدمت میں ولی ہوئے ہیں، تو مجھے ہاں جی، تو نعمان اجاز صاحب مجھے یاد آتے ہیں کبھی کبھی، بڑے خوش قسمت ہیں سر۔ کاش میرے ماں باپ آج ہوتے نا جی، میں بائی روڈ لے کے جاتا ان کو، میں ان کو بائی روڈ یہاں سے لے کے جاتا اور ایک ایک چیز دکھاتا ان کو، کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ڈرائیونگ میں بڑی صلاحیتیں دی ہیں سر۔ میں نے سائیکل سے لے کر بڑا 72 ویلر ٹرالا تک چلایا ہوا سر، 72 ویلر ٹرالا سوائے یو ایس اے کے کہیں نہیں چل سکتا سر، ہوتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اس کی ہوتا بھی ہے کہ وجہ، نہیں۔ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف دنیا میں یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے جس کے موٹر وے اسٹریٹ ہیں سر، ٹرن نہیں ہوتے، کوئی کرو نہیں ہے اس میں، بالکل نہیں ہے سر، ورنہ تو وہ تو والا ہی پڑا رہا ہے اس کا، وہاں تک چلایا ہوا ہے۔ اور بڑا میں نے سفر کیا ہوا ہے سر زندگی میں، میں نے اپنے بچوں کو پاکستان کا اور دنیا کا کوئی کونا ایسے نہیں ہے جو نہ دکھایا ہو، صرف اس لیے کہ بھی کتابوں میں تو پڑھ کے نہیں نہ پتہ چلے گا، سمجھ آ فزیکلی یو ہیو ٹو بی پریزنٹ دیر، ایبسلیوٹلی، یو ہیو ٹو بی فزیکلی۔ تو آج میں سوچتا ہوں میرے ماں باپ زندہ ہوتے، دنیا میں ہوتے، میں ان کو بائی روڈ دونوں کو بٹھا کے دنیا کا ایک ایک کونا میں ان کو دکھاتا کہ اللہ نے جو یہ خلق کیا ہے، یہ کائنات کس قدر خوبصورت اور پاورفل ہے سر۔ تو وہ جو دعائیں آ رہی ہیں، وہ جو لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں آپ، جو تھیلیسیمیا میں دوبارہ اس موضوع پہ آ رہا تھا،
وہ مائیں جو دعائیں دیتی ہیں، وہ جو بچے جو ہیں جب آپ کی طرف دیکھتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مزے کے لطیفے بھی سناتے ہیں ان کو، ساتھ ان کو بیچاروں کو وہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اللہ میں نے ایک وسیلہ نہیں بنا چھوڑا بڑا ہی خوبصورت ہے، جا تو موج کر. بڑا ہی مزیدار ہے. ماں اور باپ وہ واقعی کتنے خوش قسمت ہیں اور کتنے وہ رشک کرتے ہوں گے، اور واقعی وہ جنت کی اس جگہ پہ بھی بیٹھ کے وہ ٹانگیں نہر پہ لٹکا کے اور وہ جنت کے پھل کھا رہے ہوں گے کہ یار ایسی اولاد، اس قسم کی اولاد جو ہر لمحے جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ جو ہے وہ پھل بھیج رہی ہے اور ٹھنڈا پانی بھیج رہی ہے اور سارا کچھ اولاد بھیج رہی ہے. پرسوں سر نا جی میری بیٹی جو ہے ویل چیئر، ایک بڑی خوبصورت ویل چیئر تھی، وہ حج پہ ہم نے یوز کی تھی. وہ اکثر میں یہاں سے لے کے جاتا ہوں کیونکہ وہاں وہ چائنا والی جو ملتی ہے نا سر، وہ اکثر نا ویٹ زیادہ ہو تو ٹیڑھی ہو جاتی ہے. یہاں نا یہ پیڈلز ٹوٹ جاتے ہیں، یس وہ ٹوٹ سب سے زیادہ بالکل. تو اب مجھے یہاں سے ایک کمپنی ہے، میں ان کو فون کرتا ہوں، وہ مجھے بڑی اسپیشل ویل چیئر بنا کے دیتے ہیں. تو وہ میری بیٹی نے کہا کہ وہ دے کے آئیں وہاں پہ، پرسوں کی بات ہے. تو انٹر ہوئے تو وہ بچے نا جی 3 ہمارے پاس لائنیں ہیں جن بچے بیٹھے ہوتے ہیں، تو تھیلیسیمیا والی، جی تھیلیسیمیا والے، یہ سندس فاؤنڈیشن. تو میں جیسے ہی انٹر ہوا نا جی، تو وہ بچے جب مجھے دیکھتے ہیں نا تو وہ ایک ہمنگ سی پورے ہال سے جاتی ہے نا جی، ابو اللہ وہ ہمیں جو کان میں پڑتا. وہ ایک بچہ تو جو تھا نا جی وہ اٹھ کے چل ہی پڑا، وہ جلدی سے وہ نرس جو تھی اس نے پکڑا کے وہ اس کو لگی ہوئی، یعنی وہ مجھے ایسے گلے ملنے کے لیے وہ اس نے جلدی سے اس کو پکڑا، وہ اس کے ہاتھ پہ وہ اس نے پکڑ کے ایسے بٹھایا. پھر میں جلدی تیزی سے اس کے پاس آیا، وہ ایسے میرے گلے کے ساتھ وہ ایسے وہ جھولے بھی لیتا ہے لٹک کے، ہاں لٹک جاتا ہے، پھر اس کو پیار کرتے ہیں، پھر وہ کھیلتا ہے. جب ویسے وہ ملتے جب سب لوگوں کی طرف آ رہے تھے، اب میں کھڑا تو یہاں پہ ہوں لیکن باقی 20-22 جو بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا جی، ان کے چہرے پہ جو اس وقت مسکراہٹ ہوتی ہے نا سر، جو میں دور سے دیکھ رہا ہوں، جو تازگی ہوتی ہے، چہرہ کھلتا جس کو کہا جاتا ہے کہ چہرہ کیسے کھلتا ہے. اللہ جتنے بھی ماں باپ ہوتے ہیں نا جی، وہ ان بچوں کے پاس انہوں نے کوئی چپس رکھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کوئی بھی نہیں کھا رہا ہوتا سر، کیونکہ وہ ایک آسان پروسیس نہیں ہے، وہ سارا آسان پروسیس نہیں ہے، ماؤں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی پروسیس بڑا مشکل ہے. تو وہ جو آپ کو دیکھ کے ان کا دھیان بڑھتا ہے اور وہ مزے سے سارا کچھ کر لیتے ہیں، وہ چپسیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی نعم البدل ہے؟ نو وے سر. جو مجھے تازہ، زندہ اور توانا اور جوان رکھتا ہے. جی سر. اللہ. اس دفعہ جو میں وہاں سے گزرا تو ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا ٹیڑھا، اس کی وجہ سے ٹریفک بڑی مشکل سے جا رہی تھی. کہاں پہ؟ یہ لنک روڈ، ادھر لاہور میں. اچھا. تو لوگ بڑے شالیمار لنک روڈ پہ. تو میں اترا تو میں نے اس کو بتایا ٹرک والے کو، میں نے کہا یار پبلک ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کا کاروبار ہے، اگر جگہ ہے آپ تھوڑا سا ایسے کر لیں. اب میرے وہ ماسک بھی لگا ہوا تھا، وہ جلدی سے اس بیٹھا ہی نہ بیٹھ کے اس نے ٹرک آگے کر کے اس کو سیدھا کر کے انہوں نے کہا بھائی جان معافی، اللہ کو بھی معافی، لیکن جانا نہیں تسی. ہاں میں کہ کیوں جی؟ کہنا اے ویل چیئر آئی نے نویاں سندر واسطے 2 فریش 2 بلیک. اللہ دیکھ اللہ کا نظام کیا ہے کسی کی سمجھ میں آ نہیں سکتا سر. تو جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیوں کر رہا ہے؟ وہ اللہ کا گلا سمجھ میں آ جائے تو لائے. مائی گڈنس. اس میں ایک بریک پہ جہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، کیونکہ میں جب ان کے ساتھ بیٹھا تھا اکٹھے ہم نے کافی مشغلہ کام کیا، تو وہ ان کو کافی پریشانی تھی. مجھے کیا پریشانی ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بچوں کو، تھیلیسیمیا والوں کو آنا پڑتا ہے اور آ کے بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے، بلڈ چینج ہوتا ہے. تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی سے گاڑیاں امپورٹ کی جائیں اور گاڑیاں امپورٹ کر کے ان کو ایمبولینس میں کنورٹ کیا جائے، اور بجائے سے کہ بچے آئیں یہ لوگ جو ہے وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ اسکیجول ہو، جس ٹائم پہ وہاں پہ پہنچنا ہے وہاں پہنچ کے جو ہے وہ سارا ان کا انتظام کریں، ان کے گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوں اور وہاں پہ آرام سے وہ اپنا بلڈ جو ہے وہ چینج کرائیں، جو پروسیس ہوتا ہے سارا کچھ کرائیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے افتخار ٹھاکر صاحب کے ساتھ.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم ساری باتیں تو کر رہے ہیں افتخار ٹھاکر صاحب کے ساتھ, لیکن ہم یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھاکر صاحب کو زندگی میں جو ایک ٹرن اراؤنڈ تھا, ایک ٹرن اراؤنڈ وہ تھا جب آپ ایک ملازم سے, ایک نوکری پیشہ سے آپ جو ہے وہ اس بزنس میں آئے اور ایک آپ نے ایک فیلڈ تھیٹر کی چوز کی. ایک ٹرن اراؤنڈ تھا جو یہ ہیومن سائڈ جو آپ کی ہے, آہستہ آہستہ ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا, لیکن ایک ہوتا ہے جو بندہ کہتا ہے کہ اصل تو کہانی یہ ہے میں کدھر پھنسا ہوا تھا, میں کدھر, وہ ایک پارٹ آف لائف نہیں رہ جاتا, وہ زندگی بن جاتی ہے. وہ کون سا ایسا لمحہ تھا؟ وہ دن میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا سر. وہ 9 جون 2005 ملتان کے اندر, اور شدید گرمی سر, سانس لینا دشوار. ارے اور مجھے ناصر شیخ صاحب آمنہ ہاسپٹل میں لے گئے جہاں ڈاکٹر سہیل صاحب ہمارا انتظار کر رہے تھے. اچھا. جب میں انٹر ہوا سر, دیواریں اتنی گرم, اور ان کے ساتھ کوئی 8-9 بزرگ عورتیں بیٹھی ہیں, دیوار سے ٹیک لگا, دیوار کے ساتھ ٹیک لگا, اور وہ جو بالکل تندور بنی ہوئی تندور کی طرح. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ خواتین کیوں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کے بچے جو ہیں اندر ہیں, اور ہمارے پاس ٹوٹل 7 بیڈ ہیں. تو ان کو کہاں, بچوں کو کہاں بٹھائیں, ان کو کہاں بٹھائیں؟ ایک سیکنڈ کے لیے میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر یہ مجھے ہوتا اوئے تو میری ماں یہاں بیٹھی ہوتی, اوئے ہوئے 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 ہوئے, اگر میرے بچے کو ہوتا تو میں یہاں پہ, میری بیوی یہاں بیٹھی ہوتی. اللہ اکبر. دماغ تو میرے وہیں بند ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ میرے مالک, اتنا مہربان اور اتنا رحم کرنے والا ہے تو, یہ کیا ہو رہا کہ میری ماں کو بھی اس دیوار سے بچا لیا اور میری بیوی کو بھی اس دیوار سے بچا لیا. اس کا میں شکریہ کیسے ادا کروں, اس کا میں صدقہ کیسے اتاروں؟ جب میں انٹر ہوا تو ایک بیڈ پہ 3 بچے, وہ جو 7 یا 9 تھے بیڈ, ایسے پھنسے ہوئے بچے. اس کو بھی لگی ہوئی ہے سوئی, اس کو بھی لگی ہوئی ہے, اس کو بھی سوئی لگی ہوئی ہے. اب میں نے جا کے ان ڈاکٹر سہیل احمد صاحب سے معلومات لی. انہوں نے کہا یہ بچے آئے ہیں مظفر گڑھ, لیا, راجن پور, چوک اعظم, چبارہ, 4.5 سے 5 گھنٹے کا یہ رستہ ہے آنے کا, ایک سائیڈ کا, ایک بیمار بچے کے لیے. یس, جو آخری دموں پہ ہوتا ہے جب وہ ٹرانسفر ہوتی ہے, اس کی بالکل ڈیڈ ہوتا ہے. بچے کو جب بلڈ لگتا ہے سر تو وہ 11 سے 12 دن تک کھیلتا ہے, 13ویں اور 14ویں دن وہ بیٹھ جاتا ہے, 15, 16 اور 17 دن وہ لیٹ جاتا ہے, گفتگو نہیں کرتا, اس کے بعد وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. پھر اس کی ماں لے کے وہاں سے بھاگتی ہے. وہ پہلے کچا رستہ کراس کرتی ہے, پھر سائیکل, موٹر سائیکل, ٹانگا, ریڑا کھوتے کسی پر بیٹھ کے مین روڈ پہ آئے گی. مین روڈ سے وہ لوکل بس میں بیٹھے گی, پھر وہ ملتان آئے گی, ملتان سے پھر وہ لوکل کسی چیز پہ بیٹھے گی, ہاسپٹل پہ آئے گی. یہ ایک سائیڈ, پھر 4.5-5 گھنٹے وہاں رہے گی, اور پھر وہی واپس جب وہ بیگ جائے گی. اگر خدا نخواستہ 18 یا 19 دن کے بعد جب اس کا بچہ ڈیڈ ہو گیا ہے, اس کے پاس آنے کا کرایہ نہ ہو تو اس لمحے کیا گھر کی کیا پوزیشن, کوئی اور بیمار ہو گیا ہے, کچھ ہو گیا ہے, کوئی پرابلم, کوئی 100 مسائل, تو پھر کچھ کیا اس بارے میں کچھ؟ 6 یا 8 دن کے بعد میں جا رہا تھا سر, میں UK جا رہا تھا ایک شو کرنے کے لیے. سارے راستے مجھے نہیں یاد کہ کون سے ایئرپورٹ سے بیٹھے, کہاں سے اترے, دماغ میرا ادھر ہی چل رہا ہے سر, کدھر جا رہے کدھر نہیں, جہاز کتنے تھے, ایئرپورٹ کتنے تھے, کی کچھ نہیں پتا. ایک شو کے اوپر نا جی میں نے ذکر کر دیا اس کا, جب پبلک سے گفتگو میری ڈائریکٹ ہو گئی. ایک خوشاب کا رہنے والے ایک بندہ تھا, اس نے اشارہ کیا. جب شو ختم ہوا تو وہ پیچھے آئے, انہوں نے کہا بھائی جان جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کے بارے میں بہت کچھ مجھے پتا ہے. یہاں سے 38 لاکھ روپے کا موبائل ہاسپٹل ملتا ہے, جس میں ایک فریج ہوتا ہے, اس میں 10,000 بلڈ بیگ سٹور ہو جاتے ہیں, ایک اس کے اندر اسٹریچر لگا ہوتا ہے, وہ آپ کی ضرورت ہے, وہ امپورٹ کریں وہاں پہ. میں نے کہا بالکل صحیح ہے, آپ کی بات بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کے لیے 38 لاکھ بھی تو چاہیے. اس نے کہا سر ایک تو میری طرف سے ہی ہو گیا. اللہ اکبر, باقی دیکھ لیں. صرف یہی نہیں, میں آپ کو ایک موبائل ڈسپینسری بھی ساتھ بھیجوں گا. 19 دن کے بعد وہ کراچی آ گیا سر. کراچی سے مجھے کال آئی, اس بندے نے پوچھا
آپ وہی ٹھاکر صاحب ہیں جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی حضور۔ تو بھائی یہ آپ کا سامان کہاں پہنچانا ہے؟ میں نے کہا سر ملتان۔ میں نے کہا سر وہ سارا جو پیپر خرچہ کتنا ہوگا؟ انہوں نے کہا بھائی اس پہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، اس پہ صرف جذبہ خرچ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو ہو گیا، واہ 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 واہ، وہ تو ہو گیا، جذبہ چاہیے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اب آپ پیسے کیا مانی رکھتے 4 دن کے بعد ملتان میں مل جائے گا۔ پھر مجھے 4 دن کے بعد فون آیا کہ بھی وہ ملتان آ گیا۔ ہم نے بچوں کو رجسٹرڈ کیا، ان کے روٹس بنائے۔ اب جو ہے وہ بلڈ میں لٹائے گا گھر کے باہر، گاڑی میں لٹائے گا آرام سے، ایک میل نرس اور ایک فیمیل نرس ہے اس میں سر، پورا انتظام، ساتھ ٹریول کرتے یس۔ لوگ جڑتے۔ اب سندس فاؤنڈیشن کو میں جوائن کر چکا تھا، اب تو مجھے ان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ ہاں، خالد عباس ڈار صاحب، سہیل احمد صاحب، سہیل وڈیچ صاحب جو تھے وہ ان کے ساتھ اٹیچ تھے، ان کے ساتھ میں بھی منو اٹیچ بھائی ہوا۔ مین تو جی سر، منو بھائی جان۔ ہاں۔ اب 7 سے 11 سال ان کی عمر ہے سر، کہ یہ 7 اور 11 سال کے بعد یہ ان کا انتقال ہوتا ہے، اور ماں ایک ایک دن گنتی ہے، روز مرتی ہے، روز مرتی ہے سر وہ۔ اب ہم نے کہا ابھی اس کی کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، زندگی تو اللہ دے رہا ہے ان کو۔ پتہ چلا جن کو بلڈ لگتا ہے ان کے اندر آئرن کی زیادتی ہو جاتی ہے، وہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جب اس کی آئرن کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ دل، گردے، پھیپھڑے، تلی اس کو ڈیمیج کرتے۔ نیوزی لینڈ سے رابطہ کیا، مسئلہ نیوزی لینڈ والوں نے کہا 35 کروڑ روپے کی ایک مشین ہے جس میں سے اس کو گزارنا ہوگا، بچے کو گزارنا ہوگا ایوری آفٹر 90 ڈیز کے بعد، پھر نہیں ہوگا، ہر 3 مہینے بعد۔ یس۔ رمضان کا مہینہ، سیال کوٹ کے اندر ایک افطاری، وہاں موقع مل گیا بات کرنے کا۔ ایک وقت میں 3 لوگ اٹھے، میرے ذہن میں تھا 4-5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، ہاں کوئی جمع کر کے کوئی کر کے چلو ہو جائے گا، کوئی 5 6 8 10 12 لوگ مل کے چلو 35 کروڑ ہو جائے۔ پہلے بندے سے میں کہا سر، انہوں نے کہا سر ایک مشین میری طرف سے۔ اللہ اکبر، پوری مشین 35 کروڑ کی مشین۔ تھوڑا سا میں یوں ہوا، میں کہا یا اللہ، اللہ کرے میں زندہ ہی ہوں۔ انہوں نے کہا سر ایک مشین میری طرف سے۔ میں نے ساتھ والے سے پوچھا، میں نے کہا سر، انہوں نے کہا اٹھا تو میں بھی اس لیے تھا، میں تو پھر میرے والوں بھی کر لو۔ اللہ اب ہمارے سینٹر چونکہ بن چکے ہیں گجرات، سیالکوٹ، لاہور، ملتان، اور ابھی ہم نے ایک نیا سینٹر بنایا ہے قصور کے راستے کے اندر سر، کیونکہ قصور بھی 2-2.5 گھنٹے کا رستہ ہے، وہ پورا وہ ریڈیس پورا ایسا یس یس یس۔ تو ہم نے اب یہ مشینیں لگا رکھی ہیں سر۔ جب سے یہ مشین لگی ہے نا سر، ہمارے بچے اب ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، شادیاں کرتے ہیں۔ نہیں، وہ جو 7 سے 11 سال کی ایج ہے وہ چلی گئی ہے اب ماشاءاللہ، وہ 40 اس میں 40 45 50 سال۔ اب وہ جو بچے ہیں نا جی، وہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ظاہری بات ہے، وہ تو ایسی بات بڑی ہے سب اللہ پاک کی رحمت اور برکت سے 37% ان کی پیدائش میں کمی ہو گئی ہے۔ اگلے 10 سالوں میں ان کی پیدائش میں کمی ہو گئی، تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہی کم ہو گئے ہیں سر، 37%۔ اگلے 10 سالوں میں ہمیں یقین ہے کہ یہ بالکل مائنس ہو جائے گا سر، یہ پاکستان کے اندر تھیلیسیمیا اور ہیمیفولیا کا بچہ نہیں پیدا ہوگا۔ اور کتنا آپ کو ٹائم لگا اس میں سر؟ 2005 سے لے کر آج تک دیکھ لیں، اور کتنی حکومتیں اس کو نہیں کر سکیں، اور سیرا کس کے سر آنا تھا، اے پھر ماں تے پیوتیاں دعاواں تے وہ سارا کچھ ہے گا نا سر۔ بڑے لوگ ساتھ جڑتے گئے سر، بڑے لوگ جڑتے گئے۔ وہ بات تو وہی پھر جس نے ایمبولینس منگوائی، جس نے کہا کہ اصل نیت دی گل ہے یہ، باقی سارا ڈرامہ ہی ہے گا، کوئی گل نہیں ہے گی اس میں سندس فاؤنڈیشن نے بڑا کام کیا ہے سر۔ منو بھائی جان کی قبر کے اندر اتنی روشنی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی روشنی اللہ پاک نے ان کی قبر کے اندر کی ہوئی ہے کہ کہیں کسی مقام پہ بھی اللہ پاک نے ہمیں ڈولنے نہیں دیا۔ ابھی میں آسٹریلیا گیا 4 شو کرنے کے لیے، وہاں ایک رفیق صاحب ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں، کراچی کے رہنے والے ہیں۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے ان کو بتایا، انہوں نے ایک بندے کو فون کیا، انہوں نے کہا یار ایک جگہ کافی پیتے ہیں، وہ ٹھاکر صاحب سے آپ کو ملانا۔ وہ 2 بندے آ گئے، انہوں نے کہا بتانا ذرا۔
وہ میں نے بتایا انہوں نے کہا سر اگلے ہفتے میں آپ کی یہاں پہ یہ رجسٹر